الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع سخن ہے گناہوں کے کفارات. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آدم کی ساری اولاد غلطی کرنے والی ہے، گناہ کرنے والی ہے، لیکن گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جو رجوع کرتے ہیں. کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غلطی سے پاک ہے، لیکن انسان اور شیطان کے درمیان ایک فرق ہے. شیطان گناہ کرنے کے بعد اتراتا ہے اور مستی کرتا ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے بجائے انسان سے جب غلطی ہوتی ہے فوراً وہ اپنے آپ میں رجوع کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کی فکر کرتا ہے. جیسا کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان ہوا. ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا. ابلیس نے تکبر کیا. اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مٹی سے بنے ہوئے انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. عقل لڑایا، کہا کیا تو مجھے ایک انسان کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیتا ہے جبکہ میں اس سے بہتر ہوں. ظالم ابلیس نے اللہ تعالی جو کہ حکم دے رہا ہے اس کی طرف نہیں دیکھا. یہ غور نہیں کیا کہ یہ حکم، یہ آرڈر جو مل رہا ہے میرے خالق، میرے پروردگار کی طرف سے مل رہا ہے. اس کے بجائے الٹا اس نے شرارت کی. اور جب اللہ تعالی نے اسے جنت سے نکالا، سزا دی، تو الٹا چیلنج اس نے کیا اللہ کے ساتھ کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور ان میں کے اکثر تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. یہ ہے ابلیس اور شیطان کی عادت کہ غلطی کرتا ہے اور اتراتا ہے، مستی کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اپنے پروردگار سے نعوذ باللہ چیلنج کرتا ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے غلطی کی. جب ان سے غلطی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں غلطی کی سزا دی، فوراً آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہے فرق انسان اور شیطان کے درمیان. ناظرین کرام، غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن اس غلطی کا ازالہ کیسے ہو، اس گناہ کو نیکی سے کیسے بدلا جائے، کس طریقے سے انسان دوزخ سے بچ سکتا ہے، کیا کیا طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی کسی انسان کو دوزخ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے، اور ابن ابی العز رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ طحاویہ میں ان 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو دوزخ کے عذاب سے بچا سکتا ہے. سب سے پہلا توبہ. انسان اپنی غلطی سے توبہ کر لے، غلطی کے بعد شرمندہ ہو، افسوس ہو اور آئندہ غلطی کی طرف نہ پلٹنے کا جذبہ ہو، حسرت اور ندامت کے ساتھ غلطی سے توبہ کرنے کا پوری طریقے سے ارادہ ہو، عزم ہو، تو یہ توبہ ہوتا ہے. اور انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غلطی کو معاف کر دیتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غلطی سے توبہ کرنے والا ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے غلطی نہیں کی، اس نے گناہ ہی نہیں کیا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اگر ان سے غلطی ہو جاتی
تو اپنے آپ کو پاک کرنے، اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کے لیے پوری کوشش کرتے تھے۔ بے شک بعض صحابہ سے زنا کی غلطی ہوئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، کوئی گواہ نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی زبردستی ان کو لا کر پیش کرنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اعتراف کرتی ہے زنا کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے حکم کے مطابق شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو رجم کی سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا سے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے دماغ میں کچھ ہو، تم اپنے اوپر خواہ مخواہ کا الزام لگاتی ہو۔ اسلام میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کا جرم اپنے آپ پر لگاتا ہے، جرم کا اعتراف کرتا ہے، کوئی گواہ نہیں، ایسی صورت میں قاضی اس کو واپس کرے گا، اس پر حد جاری نہیں کرے گا، بلکہ کہے گا کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یا تم ہوش میں ہو، یا ہو سکتا ہے تم نے کسی قسم کی دوسری غلطی کی ہو اور اس طریقے سے اپنے پاس دعویٰ کر رہے ہو۔ یعنی انسان کو جہاں تک ہو سکے بچانے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر وہ دوبارہ سہبارہ اور چوتھی بار وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول واقعی یہ غلطی کی ہے، تو 4 مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد ہی قاضی اس پر گناہ کی سزا دے گا، اس کے بغیر گناہ کی سزا نہیں دے گا۔ اگر وہ ایک بار اعتراف کرنے کے بعد واپس لے لیتا ہے اپنے اعتراف کو، یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے نہیں کیا ہے، تب اس کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر کوئی چھپاتا ہے غلطی کرنے کے بعد اور خلوص اور اللہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ قاضی کے پاس جا کر اپنے خلاف جرم کا اعتراف کرے، لیکن یہ ان گناہوں کے تعلق سے ہے جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے، اللہ اور انسانوں کے درمیان، انسان اور انسانوں کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، ایک انسان کسی پر ظلم کیا ہے، ایک انسان کسی کا لوٹا ہے، ایک انسان کسی کا مال کھایا ہے یا کسی پر ظلم کیا ہے، تو ایسے موقع پر اس ظلم کو واپس کرنا ہوگا، اس انسان سے معافی لینی ہوگی۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ تو بہرحال اس عورت نے اعتراف کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کی، لیکن اس عورت نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے واپس نہیں کر سکتے، میرے پیٹ میں ناجائز اولاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایسی بات ہے، جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا، زچگی نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم تمہیں سزا دے نہیں سکتے، واپس کر دیا۔ وہ عورت زچگی کے بعد آتی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف، آخرت کے عذاب سے بچنے کا شوق، دنیا کے عذاب کو برداشت کرنے لیکن آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ خود بخود عورت آتی ہے، بچے کو لے کر آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول اب اللہ کے قانون کو میرے اوپر جاری کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ دودھ پی رہا ہے، جب تک وہ کھانا کھانے کا عادی نہیں بن جاتا، اس کے لائق نہیں بن جاتا، ہم تمہیں سزا دے سکتے۔ پھر وہ عورت جاتی ہے، 2 سال کے بعد اپنے بچے کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول یہ بچہ اب کھانے کے لائق بن گیا ہے، میرے دودھ کی ضرورت نہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو سزا دینے کا حکم دیتے ہیں۔ جب سنساری کی سزا دی جاتی ہے تو اس عورت کے سر سے خون نکلتا ہے اور ایک صحابی کے چہرے پر پڑتا ہے۔ وہ صحابی گالی دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے سے منع کرتے ہیں، اور اس کے قتل کے بعد، اس کی موت کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کے جنازے جبکہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس عورت نے اتنا بڑا توبہ کیا ہے، اگر اس کے توبے کو مدینے والوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اتنا عظیم توبہ اس نے کیا. ذرا غور کریں کہ انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو بالکل گناہ بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل کا ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک شخص بنو اسرائیل میں 99 آدمیوں کو قتل کرتا ہے. 90 پر 9 آدمی 99 آدمیوں کو قتل کرتا ہے. 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں توبہ کا خیال آتا ہے. ایک شخص کے پاس جاتا ہے جو بظاہر عالم لگ رہا تھا لیکن علم دین اتنا نہیں تھا اس کے پاس. اس سے جا کر پوچھتا ہے کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا توبے کے لیے کوئی راستہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ وہ بیچارہ اتنا عالم دین نہیں تھا. اس نے فتویٰ دیا تو نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، تجھے کہاں سے توبہ ملے گا؟ توبہ تجھے ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ تیرے توبے کو قبول نہیں کرے گا. اب یہ آدمی جو مایوس، اب اس نے سوچا کہ جب مجھے کوئی راستہ نہیں، توبہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں، پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں، تو چلو اس کو بھی ختم کر دیں گے. 100 کر دیے، اس کو بھی قتل کر دیے، اس شخص کو بھی، اس عالم کو بھی قتل کر دیا. لیکن اس کا دل پھر بھی اکسا رہا تھا کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہیں توبے کے لیے راستہ ہو. پھر ایک عالم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کون بڑا عالم ہے؟ لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں عالم، یہ بڑا آدمی ہے جس کے پاس بڑا علم ہے، جاؤ. جب اس سے سوال کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے تیرے اور توبے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبے کا دروازہ کھلا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم ایک ایسی بستی میں رہتے ہو جہاں برے لوگ بہت زیادہ ہیں. تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ اور فلاں بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں. اب یہ شخص پورے خلوص کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے سے نکلا تھا. اپنے توبے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس پرانی بستی کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے بستی کی طرف جاتا ہے. راستے میں موت ہو جاتی ہے. رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں لڑتے ہیں. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی ہے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارا آدمی ہے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ شخص توبے کے ارادے سے نکلا. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تک نیک لوگوں کی بستی میں پہنچا نہیں، راستے میں اس کی موت ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس فیصلہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ زمین کو ناپ کر دیکھو، جس بستی سے اس کی لاش قریب ہے اس بستی والوں کے ساتھ اس کا شمار کرو. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ نیک لوگوں کی بستی سے اس کی لاش کو قریب کر دے. جب فرشتوں نے ناپ کر دیکھا تو نیک لوگوں کی بستی سے اس کی لاش قریب تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. ناظرین کرام، توبہ بہت بڑی چیز ہے. توبہ ہر مومن پر واجب ہے، ہر انسان پر لازم ہے. جب ہر انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، توبہ کرنا اور آئندہ گناہوں سے پرہیز کرنے کا عزم رکھنا، پختہ ارادہ کرنا، یہی توبہ ہے. توبہ یہ نہیں ہے کہ انسان گناہیں بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے. ایسے موقع پر توبے کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. لیکن انسان اپنے ماضی پر شرمندہ رہے اور فیوچر میں، مستقبل میں نیک زندگی گزارنے کا عزم کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نیک عمل کرنے کا ارادہ کرے. پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے،
پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر حال میں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو توبہ انسان کے گناہوں کے لیے سب سے بڑا کفارہ ہے۔ توبہ انسان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے وہ ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب استغفر اللہ کہنا، یعنی معافی مانگنا۔ توبہ اور استغفار میں تھوڑا سا فرق ہے۔ توبہ ایک عام چیز ہے، لیکن استغفار انسان اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی ہمیشہ معافی مانگتے رہتا ہے، ہمیشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اور میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تمہاری پرانی گزری ہوئی اور آنے والی ساری گناہوں کو میں نے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے اٹھتے بیٹھتے، سوتے ہوئے، سونے سے پہلے، جب بھی ممکن ہو استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ تیسری چیز جو انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، نیکیاں، نیک عمل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں۔ انسان جب نیک عمل کرتے رہتا ہے تو اس کی بنا پر، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پرانے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن نیک عمل کو تولا جائے گا، برے عمل کو تولا جائے گا، اور انسان کا نیک عمل برے عمل کے مقابلے میں زیادہ ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انسان نیک عمل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھے، انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، کفارہ ادا کرے گا۔ چوتھی چیز جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتی ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، وہ ہے ایک مسلمان کے لیے ایک دوسرے مسلمان کی پیٹھ پیچھے کی دعا۔ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مسلمان گنہگار بھائی کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ویسا ہی دے، بلکہ اس سے کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلُهُ، کہ اے انسان، اے دعا کرنے والے، تجھے بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، تیرے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جب انسان ایک دوسرے انسان کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا بہت ہی اہم ہے، لہذا ایک مسلمان بھائی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ یہ چیز ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے۔ پانچویں چیز جو انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے وہ ہے دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں۔ دنیا میں انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، دنیا میں مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، اگر ان کو سر میں تکلیف ہوتی تو سر پکڑ کر کہتے وا رأساہ، ہائے میرا سر درد کر رہا ہے اور یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔
تو انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور یہ تکلیف، یہ پریشانیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، معمولی کانٹا بھی اگر چبھتا ہے، تو یہ کانٹا اور اسے جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بے شمار بیماریاں، چاہے وہ کھانسی کی شکل میں ہو، چاہے بخار کی شکل میں ہو، چاہے وہ سردی کی شکل میں ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ سب کی سب ایک مومن کے لیے ان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مریض کی عیادت کرتے تو آپ فرماتے، لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی بات نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ یہ جو بیماری آپ کو دیا ہے اس کی بنا پر آپ کے گناہوں کو پاک کر دے گا۔ لا بأس طہور انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں معاف کراتی ہیں، کفارہ بنتی ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، لیکن انسان اس کو محسوس کرے، اس کا تصور کرے۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں تو میں اس کا اثر اپنی سواری میں پاتا ہوں، اپنی بیوی بچوں میں پاتا ہوں۔ بیوی بچے میری بات نہیں سنتے، میری سواری میری بات نہیں سنتی۔ تو سلف صالحین کا کہنا ہے کہ مومن اپنے گناہوں سے ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، انشاءاللہ دوسرے حلقے میں اس موضوع کا تکملہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔